أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين قال فرعون نے کہا آمنتم به کہ تم ایمان لائے ہو اس موسیٰ پر قبل ان آذن لکم پہلے اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا ان ھذا بے شک یہ عمل تمہارا لمکرن البتہ ایک چال ہے مکر تموہ جو تم نے چلی ہے فی المدینۃ یہاں شہر میں لتخرجوا منہا اہلہا تاکہ تم نکالو یہاں سے اس کے رہنے والوں کو اس کے باشندوں کو فسوف تعلمون پس ان قریب تم اس کا انجام جان لوگے لأقطعن البتہ ضرور میں کاٹ دوں گا ایدیکم تمہارے ہاتھ وارجلکم اور تمہارے پاؤں من خلاف سمت سے ثم لأصلبنکم پھر البتہ ضرور تمہیں سولی چڑھاؤں گا اجمعین سب کو قالو تو یہ کہنے لگے انا بے شک ہم الی ربنا اپنے رب کی طرف منقلبون لوٹ جانے والے ہیں وما تنقم منا اور نہیں تو انتقام لیتا ہم سے الا مگر ان آمنا یہ کہ ہم ایمان لائے بے آیات ربنا اپنے رب کی آیات کے ساتھ لما جاءتنا جب وہ آ گئی ہمارے پاس ربنا اے ہمارے پروردگار افرغ علینا بہا دے ہم پر صبر وتوفنا اور ہمیں موت دینا مسلمین اس حال میں کہ ہم مسلمان ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگروں کو لایا گیا یہ سمجھ کر کہ موسیٰ بھی جادوگر ہیں جبکہ یہ غلط تھا۔ آپ تو اللہ کے نبی تھے اور آپ کی عصا کا اژدہا بننا یہ اللہ کی قدرت سے تھا، آپ کے معجزے میں تھا، لیکن ان کی نادانی وہ اس کو جادو سمجھ کے آپ کا مقابلہ جادوگروں سے کروانے لگ گئے اور جادوگروں کو اللہ نے شکست دی اور جو ان کا عمل تھا سارا ناکام ہو گیا۔ جادوگروں پہ حقیقت کھل گئی کہ یہ جادو نہیں موسیٰ کے ساتھ تو اللہ کی قدرت ہے۔ اب وہ اسی موقع پر مسلمان ہو گئے اور سب نے ایمان کا اقرار کیا۔ جب یہ منظر دیکھا فرعون اس کا لاؤ لشکر ساری قوم بہت بڑا مجمع اس میدان میں لگا ہوا ہے۔ اگر فرعون خاموش رہتا تو بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہو جاتے اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے، تو اس لیے فرعون سے خاموش نہ رہا گیا اور فوراً دھمکیوں پہ اتر آیا اور جادوگروں سے کہا کہ تم نے میرے کہے بغیر میری اجازت کے بغیر کیوں ایسا اقدام اٹھایا؟
کہ مہمان تم میرے ہو، میرے خرچے پہ یہاں لائے گئے ہو، اور میرا مقصد موسیٰ کے مقابلے میں تمہیں لانا تھا، نہ کہ موسیٰ پر ایمان لانے کے لیے میں تمہیں یہاں لایا، تو اس لیے یہ ایک چال مجھے لگتی ہے جو تم نے موسیٰ سے مل کے کھیلی ہے۔ قال فرعون نے کہا آمنتم بہ، کیا تم ایمان لائے ہو موسیٰ پر؟ قبل ان آذن لکم، قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، یعنی تم مجھ سے پوچھتے پھر کوئی اقدام اٹھاتے۔ لہٰذا یہ جو سارا ماحول تم نے بنایا، ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، بے شک یہ مجھے تو ایک چال چلتی، ایک پالیسی لگتی ہے، مکرتموہ جو چال تم نے چلی، فی المدینہ شہر میں، یہاں مصر میں تم نے کوئی گیم کی ہے آپس میں مل کے، اور تم موسیٰ کے شاگرد ہو، اسی سے تم نے یہ سیکھا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ یہ آتا ہے انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، مجھے تو لگتا ہے موسیٰ تم میں سب سے بڑا ہے اور تم سارے موسیٰ کے شاگرد ہو، اس لیے تم نے ساز باز کر کے یہ کام کیا۔ لتخرجوا منہا، تمہارا مقصد اس سے کیا کہ تاکہ تم نکال دو اس مصر سے، شہر سے، اہلہا، اس کے اصل باشندوں کو، یعنی تم ہم قبطیوں کو یہاں مصر سے بے دخل کر کے بنی اسرائیلی اس پہ قابض ہونا چاہتے ہو، اس لیے ایسا تم نے کیا۔ لہذا فسوف تعلمون، اب تم سے میں کوئی ایسا معاملہ کروں گا کہ ان قریب تم جان جاؤ گے کہ تم کتنا بڑا جرم کر بیٹھے ہو، تم نے یہ کتنا غلط کام کیا۔ اور وہ سزا بھی سنا دی، کہنے لگا لأقطعن ایدیکم، البتہ ضرور کاٹ دوں گا میں تمہارے ہاتھ، وارجلکم، اور تمہارے پاؤں، من خلاف، مخالف سمت سے، کہ یعنی دایاں ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پاؤں کاٹوں گا، اور بایاں ہاتھ کاٹوں گا تو دایاں پاؤں کاٹوں گا، اس طرح مخالف سمت سے تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا۔ ثم لأصلبنکم اجمعین، پھر البتہ تمہیں ضرور سولی چڑھاؤں گا، سب کو چھوڑوں گا نہیں، سخت سزا دوں گا۔ یہ دھمکی دی تاکہ یہ ڈر جائیں، اور یہ سارا ماحول یوں نہ بنے جیسے بن رہا ہے، اور یہ میرے قابو میں سارا ماحول بنے۔ لیکن چونکہ یہ جادوگر حقیقت کو آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو اتار دیا، ان کا ایمان مخلصانہ تھا، اس لیے یہ جادوگر اب مومن ہو چکے تھے، اور فرعون کے اس ڈراوے سے نہ ڈرے، دھمکیوں سے دھمکے نہیں بلکہ ڈٹ گئے۔ اور دوسری آیت میں سورہ طٰہٰ میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ انہوں نے کہا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، اے فرعون اب تو جو چاہے کر لے، ہم اپنے ایمان پر تجھے، تیری حکومت کو کبھی بھی ترجیح نہیں دے سکتے۔ فقض ما انت قاض، یہ بہت عجیب قسم کا ان کا یہ کہنا تھا ان ایمان والوں کا، اور اس سے آپ ایمان کی قوت اور طاقت کو اور ایمان کے کھرے پن کو سمجھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم تیری حکومت کو، تیرے لالچ انعامات کو اپنے ایمان پر ترجیح نہیں دے سکتے۔ فقد ما انت قاض، تو کر گزر جو کرنا چاہتا ہے۔ فقد ما انت قاض، بڑا پختگی کا جواب تھا، کر جو کرنا چاہتا ہے، ہم اب ایمان سے نہیں پھر سکتے۔ اور ایمان کتنی دیر کا ہے؟ ایک لمحہ پہلے ایمان لائے، ابھی ایمان اختیار کیا، کلمہ پڑھا، لیکن چونکہ خلوص والا ایمان تھا، اس قدر پختگی آ گئی کہ ساری حکومت کا دباؤ ظلم سامنے ہے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ فقد ما انت قاض، کر لے جو کرنا چاہتا ہے۔ کیا کرے گا تو؟ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، کیا کر سکتا ہے تو فرعون؟ یہی کرے گا نہ تو ہمیں مار دے گا،
اور مرنے سے کیا ہوگا؟ ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، بس یہی ہے۔ اور یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے رب سے جلدی مل جائیں، اس لیے نما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو بس یہ دنیا کی زندگی سے ہمارا کنیکشن ہی توڑ دے گا، موت دے دے گا، بس یہ۔ اور یہ ہمارا مقصود ہے کہ ہمیں موت مل جائے، ہم اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں ایمان کے ساتھ۔ تو فرعون نے ڈرایا لیکن وہ نہ ڈرے۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، کہنے لگے بے شک ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ جانے کو پسند کر رہے ہیں، ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف ہم چلے جائیں۔ وما تنقم منا، اور ہم جانتے ہیں کہ تو ہم پہ یہ جو ظلم ڈھانے کی سوچ رہا ہے تو ہم سے نہیں انتقام لے گا، الا ان آمنا، مگر یہ کہ ہم ایمان لے آئے، بآیات ربنا، اپنے رب کی آیات کے ساتھ، لما جاتنا، جبکہ وہ آ چکی ہیں ہمارے پاس۔ ربنا افرغ علینا، اب انہوں نے سمجھ لیا، دیکھ لیا کہ فرعون اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آئے گا، اور مشہور تھا بڑا ظالم ہے اور بہت سنگ دل ہے، تو انہیں بھی یقین ہو گیا یہ سزا ضرور دے گا، مارے گا ہمیں، اس لیے اللہ سے مانگا ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب بہا دے ہم پہ صبر، یعنی اس کے مظالم بڑے سخت ہیں ہمیں پتہ ہے، لیکن تو ہمیں صبر دے اور ہمارے قدم پھسل نہ جائیں، وتوفنا مسلمین، اور تو ہمیں موت دینا اس حال میں کہ ہم مسلمان ہوں، ہمارے قدم وہ ڈگمگائیں نہ، ایسا صبر ثابت قدمی ہمیں دے۔ اور اس کے بارے میں مختلف تفاسیر میں لکھا ہے کہ فرعون ان کو سزا نہ دے سکا، اس نے ڈرایا تو صحیح، پینترا بدلا تاکہ یہ ڈر جائیں اور ایمان سے پھر جائیں، لیکن وہ ڈٹ گئے، انہوں نے کہا فقد ما انت قاص۔ اب فرعون نے اسی میں مصلحت سمجھی کہ ان کو کچھ نہ کہو، ورنہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی ان کو ہمدردیاں مل جائیں گی، اور ہمدردی میں لوگ کئی اور بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ اور دوسرا قول بھی مختلف تفاسیر میں آتا ہے کہ نہیں، اس نے سزا دی، اور دوسرے مقام پہ طٰہٰ میں آتا ہے کہ اس نے یہ کہا تھا نا کہ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، کھجوروں کے تنوں میں تمہیں پھانسی دوں گا، سزا دوں گا۔ تو اس نے ایسا کر دیا، ساحل پہ یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، اور ساحل پہ کھجوروں کے درخت اور اس طرح کے درخت بہت تھے، تو اس نے ان کی لمبی لمبی شاخیں، کھجور کی لمبی شاخیں ہوتی ہیں، اوپر سے ان کو کٹوایا اور ان لوگوں کو ان کے اوپر پھینکا، تو وہ شاخیں میخوں کی طرح بن، کھجور کی شاخ آپ کو پتہ ہے اس کو اگر قلم کی طرح کاٹیں تو یہ تلوار کا کام کرتی ہے، تو ان کے اوپر ایسے ان سب کو دبا دیا، تو ان کے جسموں میں یہ میخوں کی طرح اس کی شاخیں وہ داخل ہو گئیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس نے اس طرح ان کو پھانسی دی، لیکن سب کو نہیں، کم و بیش جو تفسیروں میں آتا ہے کہ بڑے بڑے جو جادوگر تھے ایمان والے، وہ 70 کے لگ بھگ ان کو سزا دی۔ اور اللہ کی شان ایمان کی قوت ہے کہ جب ایک کا ہاتھ پاؤں کاٹتے تو دوسرا بھی تیار کھڑا ہوتا تھا، تیسرا تیار کھڑا، چوتھا تیار کھڑا ہے، کسی کو ڈر اور خوف پیچھے نہیں کر رہا، سب کے سامنے دوسروں کے ہاتھ پاؤں کاٹے جا رہے ہیں، لیکن کسی کے قدم پھسلے نہیں، ایمان پہ اسی ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ شان ہوتی ہے نبی کے صحابی کی کہ نبی کی صحبت جس شخص کو لمحہ بھر کی مل جائے تو اس کا ایمان اس قدر دل میں پختہ ہو جاتا ہے، پھر دنیا کے مظالم جس قدر بھی اس پہ ڈھہ جائیں وہ کبھی بھی ایمان سے پھرتا نہیں ہے۔ اور یہی شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تھی کہ ہر طرح کے مظالم ان پہ ڈھائے گئے، لیکن وہ لوگ ایمان سے نہیں پھرے۔ تو جن لوگوں نے ایسا قول کیا کہ نعوذ باللہ حضور کے صحابہ حضور کے بعد ایمان سے پھر گئے، مرتد ہو گئے نعوذ باللہ، انہوں نے خود اپنے لیے سامان کفر کا بنایا۔ صحابہ تو ممکن نہیں کہ مخلص ہو اور نبی پر ایمان بھی لائے اور پھر ایمان سے پھر جائے،
دنیا کے حالات سے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے جن کو ایمان لائے ابھی چند لمحے گزرے ہیں وہ اس قدر مضبوط ہیں تو حضور کی تو شان ہی بہت بڑی ہے، آپ کا تو مرتبہ مقامی بڑا ہے۔ جن لوگوں نے آپ سے تزکیہ پایا، جن لوگوں نے آپ کے ساتھ سالہ سال گزارے، وہ کیسے ایمان سے پھر سکتے ہیں؟ تو یہ باری باری اپنے ہاتھ پاؤں کٹواتے رہے لیکن ایمان سے نہیں پھرے۔ اب فرعون کے جو وزیر تھے وہ پریشان ہو گئے کہ ہم نے تو ڈرانا چاہا تھا، یہ تو ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ تو کسی نے فرعون کے کان میں، وزیر اعظم نے کسی نے کہا جناب کتنے لوگوں کو تم مارو گے، اور یہ نہ ہو کہ ساری قوم کی ہمدردیاں ان کو مل جائیں اور تمہارا تخت جاتا رہے، بغاوت کھڑی ہو جائے۔ تو اس نے کہا کیا کریں؟ اس نے کہا کہ ٹال لو اس وقت کو، جن کو دے چکی ہو سزا بس کہہ دو کہ آج وقت ختم ہو گیا، کل پھر تم آنا۔ تو 70 کے لگ بھگ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کو سزا دی، ہاتھ پاؤں کاٹے، سولیوں پہ چڑھایا اور باقیوں کو کہا بھائی جاؤ ٹائم ختم ہو گیا، کل پھر ہم دربار میں جائیں گے۔ لیکن اس سے زیادہ وہ نہیں کر سکا۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو مارتا کہ میں بنیاد ہی ختم کر دوں، لیکن ایسا نہیں کر سکا، اس لیے کہ نبی کے ساتھ اللہ کی طاقت ہوتی ہے، فرشتوں کا پیرا ہوتا ہے۔ اور اللہ نے حضرت موسیٰ سے پہلے فرما دیا تھا جب طور پہ اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تم دونوں بھائی، تیرے بھائی ہارون کو بھی تیرا معاون بناتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رب العزت وہ تو مجھے چھوڑیں گے نہیں، میں تو ان کا مجرم ہوں، ایک آدمی ان کا میرے ہاتھ سے مرا ہوا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں کوئی بات نہیں ہے، جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فلا یصلون الیکما انتما ومن اتبعکم الغالبون، یہ فرعونی کبھی تمہارے تک ہاتھ نہیں ان کے پہنچ سکیں گے، یعنی یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اتنی طاقت کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کی طرف فرعون ہاتھ نہیں بڑھا سکا، اس لیے کہ اللہ کی طاقت آپ کے ساتھ ہے۔ ہاں کچھ ایمان والوں کو اس نے اذیت دی، جیسے یہاں پہ ذکر ہوا کہ ایمان تو ہزاروں میں لائے لیکن کچھ کو وہ سزا دے سکا۔ تو انہوں نے جب سزا کا مول دیکھا تو اللہ سے مانگا، اور یہی تعلیم ہے جب کبھی ایسے حالات دیکھو، امتحان میں پڑھو، آزمائش میں پڑھو کہ جس سے گزرنا مشکل ہو تو اللہ سے صبر مانگا جائے۔ ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہم پہ بہا دے صبر، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں موت دینا اس حال میں کہ مسلمین ہم مسلمان ہوں۔